رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ چاند کی اوائل تاریخیں تھیں، اسی لیے چاند کی روشنی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ساری سڑکیں ویران پڑی تھیں اور فضا میں خاموشی، ڈراؤنا سا عالم چھایا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی انسان نہیں بستا۔ ایسے میں ایک گاڑی تیز رفتاری سے مین روڈ سے آتی ہوئی ایک گاؤں کی طرف مڑی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ہی واحد اجالا تھیں، ورنہ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ گاڑی میں صرف ایک شخص بیٹھا تھا جو ہر چیز سے بے نیاز، بس جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھا، ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ سامنے اچانک کوئی آ گیا تھا۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور دیکھا سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ عورت گاڑی کے عین سامنے کھڑی تھی اور گاڑی میں بیٹھا وہ شخص شاہزیب خان جو ایک وڈیرے کا بیٹا تھا، حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ عورت کے صرف ہاتھ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی لمبی ساڑی جو پاؤں تک آتی تھی کا ایک پلو گھونگھٹ کی صورت چہرے پر ڈالا ہوا تھا۔ شاہزیب اسے اپنی گاڑی کے سامنے یوں کھڑا دیکھ کر باہر نکلا اور آہستگی سے اس کی طرف بڑھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم پڑتی جا رہی تھیں، مگر روشنی اتنی تھی کہ اسے دیکھ سکے۔ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ یہ سونا راستہ خطرے سے خالی نہیں۔ شاہزیب نے ایک قدم مزید بڑھایا تو وہ عورت الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ قدم پا قدم اس کے پیچھے بڑھتا گیا۔ تم ہو کون؟ بات کیوں نہیں کر رہی؟ اچانک اس کی آواز میں تھوڑی سختی آ گئی تھی۔ وہ جو بھی تھی، شاہزیب اب اسے جاننا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، وہ عورت اچانک مڑ کر بھاگنے لگی۔ یہ دیکھ کر شاہزیب تیزی سے گاڑی کی طرف لپکا اور فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ رات کے اس پہر جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی اور دور دور تک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھیں، اس کالی رات میں شاہزیب کے لیے بس ایک ہی مقصد تھا، اس پراسرار عورت کا پیچھا کرنا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے عورت کی رفتار بھی بڑھ گئی ہو۔ اچانک وہ ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ایک پرانا خستہ حال گھر تھا۔ وہ عورت اس میں داخل ہو چکی تھی۔ شاہزیب گاڑی سے باہر نکلا اور رک کر اس گھر کا جائزہ لینے لگا۔ یہ گھر بہت پرانا تھا۔ کچی مٹی سے بنی دیواریں جگہ جگہ سے گر رہی تھیں۔ لکڑی کا دروازہ مکمل طور پر دیمک زدہ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازے کے پاس جا کر دروازے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جیسے ہی اس کی نظر نیچے سے اوپر کی طرف گئی تو ایک لمحے کو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ بھی ایسا تالا جیسے پرانے وقتوں میں استعمال ہوتا تھا، زنگ آلود، مٹی سے اٹا ہوا، جیسے برسوں سے کسی نے چھوا تک نہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر دی۔ جب اس نے تالا ہاتھ میں لیا تو صاف محسوس ہوا کہ یہ کئی دنوں سے، بلکہ شاید کئی سالوں سے لگا ہوا ہے۔ وہ حیرانی سے اس پرانے اور سنسان گھر کو دیکھنے لگا۔ دیواریں شکستہ، چھت بوسیدہ اور چاروں طرف ویرانی تاری تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ گھر عرصے سے خالی ہو۔ وہ خود سے بڑبڑایا، لیکن وہ عورت تو اسی گھر میں داخل ہوئی تھی، پھر یہ تالا؟ اس نے شک بھری نگاہوں سے ایک بار پھر پورے گھر کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ دروازہ توڑ کر اندر جائے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں کسی عورت کے ہنسنے کی تھیں، مدھم اور عجیب سی، پھر جیسے کسی کے پائل یا گھنگرو بجنے کی ہلکی ہلکی جھنکار سنائی دی۔ کبھی کسی لڑکی کے رونے کی صدا اور کبھی کسی کی سسکی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ شاہزیب نے فیصلہ کیا کہ دیوار پھیلانگ کر اندر جھانکنا بہتر ہوگا۔ وہ دیوار پر چڑھا اور موبائل کی روشنی اندر کی طرف کی۔ روشنی میں اسے گھر کے 2 کمرے نظر آئے اور ان کے آگے ایک چھوٹا سا صحن۔ صحن میں گندگی اور گرد جم چکی تھی، جیسے بہت عرصے سے کسی نے صفائی نہ کی ہو۔
وہ ابھی اندر جانے ہی والا تھا کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ماں کی آواز آئی، شاذیب بیٹا کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا کہ 12 بجے تک پہنچ جاؤ گے اور اب 1 بج رہا ہے۔ میں تمہارے لیے انتظار کر رہی ہوں، ساتھ کھانا کھائیں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ ماں کی آواز سنتے ہی اسے یاد آیا کہ اسے جلد از جلد حویلی پہنچنا تھا۔ وہ بولا، جی امی جان، اب بس پہنچنے ہی والا ہوں، گاؤں کی حدود میں ہوں، فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کی اور اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ واپس گاڑی کی طرف آیا اور جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا، اسے ایک لمحے کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ وہ چونک کر پیچھے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر وہ تھی کون؟ وہ اسے کہاں لے جانا چاہتی تھی؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار وہ الجھ کر رہ جاتا۔ جب کبھی نیند کی ہلکی سی جھلک آتی، کوئی آواز فوراً اسے چونکا دیتی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری اور جب صبح ہوئی تو وہ نماز پڑھ کر فوراً اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کی نظر ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنی ماں پر پڑی جو تسبیح کر رہی تھیں۔ شہزیب مسکراتے ہوئے ان کے پاس گیا اور ان کے قریب بیٹھ کر بولا، بی جان کیسی ہیں آپ؟ بی جان نے اسے دیکھا اور مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں ٹھیک ہوں بیٹا، مگر تم اتنی صبح جاگ گئے، یہ تو کمال ہو گیا۔ پہلے تو تم رات گئے آتے اور صبح سورج چڑھنے پر بھی بمشکل اٹھتے تھے، اور لگتا ہے آج تم نے نماز بھی ادا کر لی۔ سورج کہاں سے نکل آیا؟ بی جان کی بات میں محبت بھی تھی اور ہلکی سی چبھن بھری شوخی بھی۔ شہزیب جھنجھلا کر بولا، بی جان نہ جانے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کل جب سے میں آیا ہوں میں نے کچھ عجیب دیکھا ہے بی جان، اور اب بھی اسی بات میں کھویا ہوا ہوں۔ سوچا آپ سے بات کروں گا، لیکن پھر سوچا صبح ہی کہوں۔ شہزیب کی آواز دھیمی مگر پریشان تھی۔ یقین کریں اس چیز نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ بی جان جو تسبیح کر رہی تھیں فوراً رک گئیں اور حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں، کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے میرے لال کو جو اتنا پریشان پھر رہا ہے؟ انہوں نے پھر سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ شہزیب گویا ہوا، بی جان کل جب میں گاؤں کی طرف گاڑی موڑ رہا تھا تو کچھ ہی آگے جا کر ایک عورت میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی جسامت، ہاتھ پاؤں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی 20 یا 21 سال کی لڑکی تھی۔ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں پر مہندی بھی لگی تھی اور ایک بڑا سا گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں نے اسے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے ایک لفظ تک نہ کہا۔ جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا، وہ بھاگتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔ لیکن بی جان آپ کو پتا ہے، وہ گھر جس میں وہ گئی وہ تو بند تھا، دروازے پر زنگ آلود پرانا تالا لگا تھا، ایسا تالا جیسے سالوں سے کسی نے کھولا ہی نہ ہو۔ وہ گھر مٹی سے بنا ہوا تھا، اس کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی ہیں، لگتا ہے جیسے اگلی بارش میں گر ہی جائے گا۔ شہزیب گہری سوچ میں ڈوبا، اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بی جان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا تو کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، شاید تمہیں وہم ہوا ہو۔ بی جان نے نرمی سے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر شہزیب اپنی بات پر قائم رہا۔ نہیں بی جان، وہ وہم نہیں تھا، وہ گھر ہماری حویلی کی دہانی سائٹ پر آتا ہے۔ یہاں سے 4-5 گھر چھوڑ کر جیسے ہی نیچے اترتے ہیں بالکل سامنے ہی وہ گھر ہے، کچا سا 2 کمروں والا، میں نے خود دیکھا ہے۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، جیسے اپنی بات پر یقین دلوانا چاہتا ہو۔ بی جان اسے یوں سنجیدگی سے بولتے دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھیں کہ کچن سے نکلتی ہوئی ملازمہ آ گئی۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں بولی، سائیں اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کافی ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ یہ وڈیرے تھے اور وڈیروں کے غصے کا سب کو علم تھا، اسی وجہ سے کوئی بھی حویلی میں اپنا منہ کھولنے کو تیار نہ رہتا تھا۔ ہر کوئی حویلی میں ہمیشہ خاموش رہتا،
کیونکہ وڈیروں کی چلتی تھی۔ اگر تھوڑی سی بھی کسی کو کسی بات پر غلطی ہو جاتی تو شاہ زیب یا حویلی کا کوئی بھی وڈیرا انہیں سزا دے سکتا تھا۔ یہ وڈیرے کسی سامراج سے کم نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ بھی اس وقت ڈری سہمی سی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی اس بات پر بی جان کے چہرے پر ناگواری سی دکھائی دی، لیکن شاہ زیب خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم بتاؤ، شاید بی جان کو اس بارے میں علم نہ ہو۔ شاہ زیب نے یہ کہا تو بی جان نے اپنی ناگواری کو سائڈ پر رکھا اور ملازمہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ملازمہ نے پھر کہنا شروع کیا، میری جان سائیں جی، دیکھیے، جس مکان کی سائیں بات کر رہے ہیں نا، وہ گھر شاید بابا نور کا ہی ہو سکتا ہے۔ بابا نور آپ جانتی ہیں؟ ارے وہی جس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی بیٹی کو مار دیا تھا اور پھر اس نے اپنا گھر مکمل طور پر بند کر دیا۔ اب وہ میرے بھائی کے گھر میں رہتا ہے، بہت بڈھا ہو چکا ہے، یہاں بھی آتا ہے مالی کا کام کرنے۔ بی جان کے چہرے پر کچھ اور ہی تاثرات تھے، جبکہ شاہ زیب حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ گھر بند ہے؟ شاہ زیب اسی وقت کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ ملازمہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، ہاں صاحب جی، آپ جانتے ہیں اس حویلی سے ہر رات شام ہوتے ہی ہنسی کی آوازیں، پائل اور گھنگرو کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو بھی اس طرف جاتا ہے وہ یا تو مر کے واپس آتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور بن جاتا ہے۔ شاہ زیب اس کی بات سن کر اچھل پڑا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں بھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں، 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ بس خوف کی بات کرنا تو کوئی تم لوگوں سے سیکھے۔ اسے نہ جانے کیوں اس ملازمہ پر غصہ آ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ وڈیرے اپنے درمیان کی باتوں میں کسی ملازم یا کمی کی ٹانگ اڑانا مناسب نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی ٹانگ اڑا دے تو انہیں قطعاً اچھا نہیں لگتا، لیکن اس وقت تو اسے اس چیز کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے ہی تو اس نے غصے میں سارا معاملہ پوچھا اور پھر اسے جھڑک کر بھگا دیا۔ مگر اس کے جانے کے بعد شاہ زیب ایک بار پھر بی جان کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، بی جان، ویسے ہی بات وہ سچ کہہ رہی تھی کہ وہاں سے آوازیں آتی ہیں، لیکن میں خود وہاں سے ہو کر آیا ہوں، مجھے تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں البتہ کچھ خوف اور عجیب سی آوازیں اس گھر سے آ رہی تھیں۔ شاہ زیب نے کہا تو بی جان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر کہنے لگی، دیکھو، یہ بابا نور کا گھر ہے اور بابا نور کبھی بھی اس گھر میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس نے وہیں اپنی بیٹی کا قتل کیا تھا اور پھر اس گھر کو تالا لگا دیا، نہ وہ خود کبھی وہاں گیا نہ کسی اور کو جانے دیا۔ وہ گھر اس گاؤں کے سب سے ویران حصے میں واقع ہے، اور یاد رکھنا، اس بارے میں دوبارہ کسی سے کچھ مت پوچھنا۔ بی جان کا لہجہ سخت ہو چکا تھا۔ شاہ زیب سمجھ نہ پایا کہ بی جان ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن اسے سب کے بارے میں جاننا ضروری محسوس ہوا۔ اگر وہاں واقعی کوئی روحانی یا ماروائی چیزیں تھیں تو پھر اسے کیوں کچھ نہیں ہوا؟ اور وہ لڑکی، وہ تو حقیقت میں موجود تھی، اسی گھر میں داخل ہوتی دیکھی تھی۔ شاید بی جان سے مزید بات کرنا بیکار تھا، اسی لیے اس نے موضوع کو وہیں چھوڑ دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سارا دن وہ گھر میں ہی رہا، مگر وہی سوچیں، وہی آوازیں اس کی سماعت سے ٹکراتی رہیں۔ وہ سارا دن بے چین رہا، اور جیسے ہی شام کا اندھیرا چھانے لگا، اس نے ایک بار پھر چپکے سے اپنے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اسی سمت روانہ ہو گیا جہاں کل رات اس نے وہ لڑکی دیکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا ہوا گاؤں کے آخری حصے میں پہنچا۔ یہ واقعی ایک ویران علاقہ تھا، یہاں کسی قسم کی آبادی نہیں تھی، صرف ایک ہی گھر تھا، وہی مٹی کا گھر جس کی لپائی قطرہ قطرہ کر کے نیچے گر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اگلی بار اگر بارش یا تیز آندھی آئی تو وہ گھر زمین بوس ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ گھر جانے کب سے ویسا ہی کھڑا تھا اور اب بھی کھڑا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس مکان کے قریب جانے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، موسم بھی بدلنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا، جو دن بھر کا خشک موسم اب اچانک ہی بگڑنے لگا تھا۔ کیا وہاں موجود بادل، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور اب بجلی کی چمک، یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ حیران رہ گیا۔
وہ تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ اسے یہاں ایک بار پھر سے طالب کی امید تھی۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج دروازے پر کوئی تالا نہیں لگا تھا۔ لکڑی کا وہ پرانا دروازہ جو اب دیمک کی وجہ سے ادھورا ہو چکا تھا۔ اس نے اسے چھوتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھایا۔ دل عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، لیکن پاؤں جیسے خود بخود کھنچتے چلے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوا، ایک بار پھر سے اسی ہنسی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ اسی ہنسی کی گونج کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ قدم بقدم چلتا ہوا اس کمرے تک پہنچا۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندر دیکھا، وہاں وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ اس سے پیٹھ کیے بیٹھی تھی، فرش پر اکڑو بیٹھے ہوئے۔ اس کے آنے پر بھی وہ نہ چونکی، جیسے اس کی موجودگی سے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے پیچھے نہیں دیکھا۔ اس نے دوبارہ آواز دی، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری بار اس نے قدرے بلند آواز میں پوچھا تو وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ موڑا، وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ چہرہ اجنبی نہیں تھا، بہت مانوس سا تھا۔ اس کے حواس باختہ ہونے لگے۔ لڑکی اس کی طرف بڑھنے لگی اور اچانک اپنا منہ کھول کر ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی عجیب تھی، بے حد عجیب۔ پھر اچانک اس کی ہنسی کی آواز بدلنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ابھی وہ لڑکی اس کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ایک انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ حواس باختہ ہو کر پیچھے کی طرف بھاگا اور تیزی سے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ ایک جھٹکے سے سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ نہ اندھیرا تھا، نہ آسمان پر بادل، نہ بجلی کی چمک، اور نہ ہی وہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اب تو وہ دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیفیت کیا ہے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگا ہو، لیکن یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ سب حقیقت میں ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اپنی گاڑی تک ہی پہنچا تھا کہ اسے کسی نے پیچھے سے پکارا۔ یہ آواز نحیف، بوڑھی اور مردانہ سی تھی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اندھیرا مکمل طور پر چھا چکا تھا۔ سامنے سفید کپڑوں میں ملبوس ایک شخص کھڑا تھا جو اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں پہچان پا رہا تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، سائیں، میں جانتا ہوں آپ شاہ زیب سائیں ہی ہو۔ بھلے ہی کتنے برس گزر گئے ہوں اور آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو گئے ہوں، میرے لیے تو اب بھی وہی بچہ ہو۔ میں نے آپ کو ان ہاتھوں میں کھلایا ہے۔ یہ سن کر شاہ زیب حیرت سے اس کے قریب آیا اور بولا، تم کون ہو؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، میں اس گھر کا مالک ہوں، نورا۔ اس کی یہ بات سن کر شاہ زیب حیرت سے اسے دیکھنے لگا اور کہا، بابا نورا؟ جس کے نام پر یہ گھر ہے، یہ وہی نورا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو یہاں مار کر دفن کر دیا تھا؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ نے واقعی اپنی بیٹی کو یہیں دفن کیا تھا؟ لیکن اسے تو میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ حیرت سے بول رہا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے اس بات پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے اسے تم کہہ کر پکارا تھا۔ شاہ زیب کو اس بات پر غصہ تو بہت آیا، لیکن فی الحال اسے اس گھر اور اس لڑکی کی حقیقت جاننا ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لاریب ہی تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ جاننا بہت اہم تھا۔ وہ بابا نورا کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس گھر کے دروازے تک پہنچا۔ نورا نے جیب سے ایک پرانی زنگالو چابی نکالی۔ اس نے اسے تالے میں ڈالا اور تالا کھول دیا۔ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر شاہ زیب حیران رہ گیا، کیونکہ وہ تو کچھ دیر پہلے ہی اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ پھر ابھی اس پر تالا کیسے لگ گیا؟ اور اب یہ بوڑھا شخص آ کر دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔
بابا نورا نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اسے اسی کمرے میں لے گیا۔ اس وقت کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاہ زیب نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور روشنی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تبھی اس کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ وہی لڑکی۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا اور بولا، لاریب، کیا واقعی تو یہاں بیٹھی ہے؟ وہ جیسی پاگل سا ہو رہا تھا۔ بابا نورا آہستگی سے بولا، ہاں سائیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ لاریب ہی ہے، اور آج تک میں نے اسے لوگوں سے چھپا کر یہاں رکھا ہوا ہے۔ سب کو یہی مشہور کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے اور اپنے ہی گھر میں دفن کر دیا ہے، لیکن میں بھی ایک باپ ہوں، بھلا میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ بابا نورا کی آواز میں نرمی اترنے لگی۔ شاہ زیب اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بابا نورا بولا، آج سے ٹھیک 8 سال پہلے جب تم شہر گئے تھے، تم نے لاریب سے شادی کرنے کی بات کی تھی۔ یہ سن کر شاہ زیب کے دماغ میں 8 سال پرانی یادیں تازہ ہونے لگیں۔ واقعی اس نے بی جان سے لاریب کے رشتے کی بات کی تھی، لیکن بی جان نے کہا تھا جب تک تم اپنی 8 سال کی تعلیم مکمل کر کے واپس نہیں آ جاتے تب تک میں تمہاری شادی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ سچ تھا، وہ ایک وڈیرے کا بیٹا تھا، اور وڈیرے کبھی بھی کمینوں سے رشتہ نہیں کرتے، اور پھر لاریب تو ان کی کنیز تھی، ایک مالی کی بیٹی، پھر بھلا وہ کیسے لاریب سے اس کی شادی کر دیتی؟ لیکن بی جان نے اس سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اگر تم پڑھائی مکمل کر کے واپس آؤ گے تو جہاں کہو گے میں تمہاری وہیں شادی کر دوں گی، لیکن ابھی تمہارا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ بی جان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے وہ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا، مگر جیسے ہی وہ گیا، بی جان نے بابا نورا اور اس کی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بی جان کہتی تھی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بیٹی زندہ نہ رہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے مار ڈالوں گی۔ جب بابا نورا نے یہ بات شاہ زیب کو بتائی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ تو کیا واقعی بی جان نے یہ کہا تھا؟ پھر لاریب؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ بابا نورا کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک پڑھے لکھے بھتیجے سے کرنا چاہتا تھا جو شہر سے واپس آیا تھا، لیکن آپ کی بی جان کہنے لگی کہ اگر یہ لڑکی زندہ رہی تو آپ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بی جان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں صرف وڈیرے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور شادی کی رات ہی انہوں نے اسے مروا دیا۔ آپ کے جانے کے بعد بی جان نے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں۔ میں مجبور ہو چکا تھا، اور آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو سب سے چھپا کر رکھوں گا۔ سب کو یہی مشہور کر دیا کہ میں نے اسے مار ڈالا ہے، اور اس گھر کو بند کر کے بڑا سا تالا لگا دیا۔ تب سے میں نے اس گھر کی دیکھ بھال چھوڑ دی، لیکن بیٹی کی دیکھ بھال کبھی نہیں چھوڑی۔ جب اسے پتہ چلا کہ آپ واپس آ رہے ہیں تو وہ خود ہی آپ کی گاڑی کے آگے آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب اس کی قید ختم ہو، وہ چاہتی تھی کہ اس کی جیسی اور لڑکیوں کو یہ سزا نہ ملے۔ بابا نورا کی آنکھوں میں نمی تھی، اور یہ سب کچھ سن کر سردار شاہ زیب زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا یوں لگ رہا تھا جیسے اس وڈیرے کا بیٹا اپنا سب کچھ ہار چکا ہو۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ جس نظام کا وہ حصہ تھا وہ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اب وہ گدی نشین وڈیرا تھا، اب فیصلے اس کے تھے۔ اس نے روتی ہوئی لاریب کی طرف دیکھا جو 8 سال سے قید میں تھی۔ لوگوں کے لیے یہ گھر آسیب زدہ تھا، لیکن وہ لڑکی تو بس محبت کی قیدی تھی۔ مہندی لگاتی، پائل پہنتی، ہنستی رہتی، ایک دیوانی جو اب بھی اسی محبت میں جی رہی تھی۔ شاہ زیب نے بابا نورا سے کہا، بابا نورا، میں نے لاریب سے سچی محبت کی ہے، اور اب میں یہ محبت نبھا کے رہوں گا۔ میں اسے وہ حق دلاؤں گا جو اس سے 8 سال پہلے چھین لیا گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لاریب کا ہاتھ تھاما اور وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ گاڑی تک آئی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر گیا جہاں بی جان اس کی راہ تک رہی تھیں۔ وہ دیر سے آیا تھا، بی جان پریشان تھیں، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، بی جان ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئیں جیسے کرنٹ لگا ہو۔
شہزیب یہ کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ بی جان لاریب کو دیکھ کر لڑکھڑا گئیں۔ شہزیب نے لاریب کو سامنے کیا اور کہا، بی جان آپ نے مجھے گدی سونپی ہے تو اب یقین کر لیں کہ آپ کے فیصلے نہیں، اب میرے فیصلے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے ایسے ظلم کیے۔ آپ نے ایک بے گناہ کو مروا دیا اور دوسری کو بھی مار ڈالنا چاہا، لیکن اس کے باپ نے اسے چھپا کر زندہ رکھا، اور اب یہ میری ہے، میری محبت ہے۔ اب یہاں وڈیروں کا ظلم نہیں چلے گا۔ میں یہ نظام آج ختم کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لاریب سے نکاح کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، جبکہ اب بی جان کافی شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی، جو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اتنے عرصے سے جھوٹ بولتی آئی تھیں کہ وہ واپس آئے گا تو اس کی لاریب کے ساتھ شادی کروا دیں گی۔ لیکن یہاں پر تو لاریب کا نام و نشان تک نہ تھا، اور آج جب وہ آیا تھا تو اسے وہی لاریب مل چکی تھی۔ بی جان کا شرمندہ ہونا بنتا تھا۔ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ وہ یہ سب کچھ روک سکیں، لیکن وہ نہ روک سکیں، اور پھر آخر کار تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ آخر کو انہیں یہ حقیقت تسلیم کرنا ہی پڑی تھی۔ اگرچہ لاریب کی ذہنی حالت متاثر ہو چکی تھی، لیکن شہزیب نے اسے بہترین ڈاکٹروں سے علاج دلوایا۔ جلد ہی وہ ٹھیک ہو گئی۔ سندھ کے اس علاقے میں جہاں وڈیروں کا ظلم راج کرتا تھا، آج وہاں امن ہے۔ نہ کوئی آسیب کی افواہیں ہیں، نہ کسی وڈیرے نے دوبارہ ظلم کی ہمت کی۔